ایوننگ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک آج ہم پڑھیں گے۔ The Gospel according to St. Matthew, chapter 12, and we will be reading from verse 22 till verse 37. That is our passage for the evening. تو مقدس متی کا انجیلی بیان 12واں باب اور 22ویں آیت سے۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی۔ اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، یہ بدروحوں کے سردار بال-زبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بال-زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے میں۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تمجید ہو، آمین۔ ہمارا سفر جاری ہے مقدس متی کے انجیلی بیان میں، and what an exciting journey this has been۔ مقدس متی نے اپنا انجیلی بیان یہودیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر لکھا، اور پرانے عہد نامہ کے بہت سارے حوالے، یہودی دستوروں کے بہت سے حوالے ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ So he wrote it primarily for a Jewish audience۔ ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ اب خداوند یسوع مسیح کی مخالفت آہستہ آہستہ جو بڑھتی چلی جا رہی تھی، اب وہ ایک طرح سے ایک خاص ڈگری تک پہنچ گئی ہے۔ اب لوگوں نے اس کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنانے کا سوچ لیا۔ تو ایک طرف خداوند یسوع مسیح کی خدمت زور پکڑتی چلی جا رہی تھی، اور دوسری طرف خداوند یسوع مسیح کے خلاف منصوبے بنائے جانے لگے تھے۔ جو عام لوگ تھے، the common people of that time were not against Jesus۔ They were benefiting from the miracles that he performed from his teaching۔ عام لوگ خلاف نہیں تھے خداوند یسوع مسیح کے، اور یہاں پر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ اب ایک دوسرے سے سوال کرنے لگ گئے ہیں کہ کیا یہ مسیح نہیں ہے؟ کیا یہ ابن داؤد نہیں ہے؟ جو اصل پرابلم تھا وہ مذہبی رہنماؤں کے ساتھ تھا۔ The religious elite, the religious leadership of
آف دا جیوز آف دیٹ ٹائم، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہو گئے تھے، اور وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طرح سے مسیح کو ہلاک کرے۔ اب دیکھیں، جو ایک واقعہ ہم نے پڑھا، پہلے تو کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے اس کے شاگردوں نے بالیں توڑ کر کھانا شروع کر دی، تو الزام لگ گیا کہ یہ سبت کو توڑتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ سبت کا کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی شرعی قانون نہیں ٹوٹا وہاں پر۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو ایک عبادت خانے میں مدعو کیا گیا۔ اب عبادت خانے کا انتظام چلانے والا ایک سردار ہوتا تھا، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ تو if Jesus went to a synagogue, he was invited، اور وہاں پر اس کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی وجہ ڈھونڈی جا سکے with a malicious intent۔ اور وہاں پر ایک آدمی کو لایا گیا جس کا ایک بازو سوکھا ہوا تھا، اور اسی لیے لایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کو کسی نہ کسی طور سے پھنسایا جا سکے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے سبت پر اس کو اچھا کر دیا، اس کو شفا دے دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ نیکی کرنا روا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سبت کے دن کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا چھوٹی موٹی تکلیف کے لیے، ایکسیپٹ فار ایمرجنسیز۔ آج تک کوئی یہودی ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ جو تکلیف برداشت کی جائے اس کے لیے سبت پر کوئی یہودی میڈیکل اٹینشن نہیں لے گا۔ لیکن سبت کے دن ہر سینگاگ میں، ہر عبادت خانہ میں تو ریت پڑھی جاتی تھی، شریعت پڑھی جاتی تھی، اور جب کلام کا حصہ پڑھ لیا جاتا تھا تو پھر دعا کی جاتی تھی، لوگوں کے لیے انٹرسیشن کی جاتی تھی۔ اور جتنے بیمار ہوں گے اس وقت کانگریگیشن میں، سب کا نام لے کر دعا کی جاتی ہوگی کہ اے خدا ان کو شفا دے، اور ان میں سے بعض شفا پا بھی جاتے ہوں گے اس دعا کے وسیلہ سے جو کی جاتی تھی۔ تو جب یسوع نے کہا میرا باپ سبت پر کام کرتا ہے، جب وہ شفا کا سلسلہ نہیں روک رہا، سبت پر کی گئی دعاؤں کو سن کر وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے، تو پھر یسوع کا ایک شخص کو شفا دینا کیسے ناروا ہو گیا، کیسے غلط ہو گیا۔ لیکن اس سب کے بعد کیا ہوا کہ ہیکل میں تو تمجید ہو رہی ہوگی خدا کی، لیکن اگر ہم 14ویں آیت دیکھیں 12ویں باب کی، تو وہاں لکھا ہے اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کرے۔ تو اب بات ہلاکت پر آ گئی۔ They want to get rid of this person۔ تو مخالفت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، اور اب اس نہج پر پہنچ گئی کہ لوگ اس کو ہلاک کرنے کی وجہ ڈھونڈنا چاہتے، لوگ نہیں، the religious elite of that time۔ اور بات وہیں سے اب آگے بڑھ رہی ہے، اور یسوع مسیح کی بڑی پاورفل ٹیچنگ ہمارے سامنے آنے والی ہے 22ویں آیت سے۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے؟ اب دیکھیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے دوران کوئی وقفہ آیا۔ if we are reading in continuation تو probably اسی سبق پہ یہ سارا کچھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک شخص کو، ایک ڈیمن پوزیسڈ آدمی کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا، ایک بدرو گرفتہ شخص کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا، اور اس بدرو گرفتہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا، گونگا تھا اور اندھا تھا۔ کمپلیکس پرابلمس، ملٹیپل ڈیزیزز۔ یہ تو خیر میں نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ اس بدرو گرفتگی کی وجہ سے اس کو یہ پرابلمس تھے، اٹ مے بی ادروائز۔ بہرحال 3 پرابلمس ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلی بات وہ بدرو گرفتہ ہے، دوسری بات وہ گونگا ہے، تیسری بات وہ اندھا ہے۔
اور یسوع کے پاس جس کو بھی لایا گیا وہ شفا پائے بغیر تو گیا نہیں کبھی. وہی ہوا، اس شخص کو بھی شفا ہو گئی. لکھا ہے چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا. وہ بدرو بھی اس میں سے نکل گئی، وہ دیکھنے بھی لگا اور بولنے بھی لگا. اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے؟ اتنے سارے معجزات. اور اس سے پہلے جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا اس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو مسیح کے طور پر انٹروڈیوس کرایا، the first coming of Christ، کہ پہلی آمد میں اس کو آ کر کیا کرنا تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے وہ ایک سرونٹ سانگ یسایہ کی کتاب میں سے ان کے سامنے پڑھا اپنی خدمت کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے پرانے عہد نامہ کے تناظر میں. The question is now، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ یہ ایک مسیحائی لقب تھا اور ہے. ابن داؤد کا مطلب مسیح ہے، لیکن ابن داؤد کی جو پروفیسی ہے وہ پوری ہوگی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر، جب وہ بادشاہ کے روپ میں آئے گا اور پھر اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا. اپنی پہلی آمد میں تو خداوند یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کو انوگریٹ کرنے کے لیے آئے تھے. تو اب چہ گوئیاں ہونے لگیں کراؤڈ میں، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا یہ مسیح ہے؟ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سارے لوگ انتظار میں تھے، بلکہ پوری قوم انتظار میں تھی کہ مسیح آنے والا ہے. The expectation for the Messiah was on a very high at that time. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس معجزے کے بعد، میں نے آپ کو کہا ٹرپل پرابلم، اس معجزے کے بعد لوگ اب کہنے لگے کیا یہ مسیح ہے؟ اور وہ جو پہلے ہی جلے بھنے بیٹھے تھے خداوند یسوع مسیح کی خدمت سے، اب ان سے کوئی اور بات نہیں بن پڑی. تو انہوں نے کہا، فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروحوں کے سردار بالزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکال سکتا. بیلزبب، بالزبول ریلیٹڈ ٹو بال ہے نا. بال جو تھا پرانے عہد نامے کا ایک بہت بڑا خدا تھا اور دیوتا تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی ملک کنعان میں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں. تو اس سے ریلیٹڈ، یعنی اب یہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے. بالزبول، بیلزیبوف جو عبرانی میں ہم جس کو کہیں گے، اس کے لٹرل میننگ ہے the lord of the flies، مکھیوں کا دیوتا. تو مکھیوں سے یوزولی گھن آتی ہے نا لوگوں کو. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ایٹ اے پلیس ویئر دیر آر فلائیز. تو اس کا جو ڈسکرپشن ہے وہی یہ ہے کہ ہی از دا لارڈ آف دا فلائیز. تو یہ یعنی اسے گھن کی جانی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو اس دیوتا کی مدد سے، اس بالزبول، ابلیس کے، دوسرے لفظوں میں یہ ابلیس کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. دیکھیں ایک طرف لوگ اس کو مسیح ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اب کیا یہ ابن داؤد ہے؟ And just to distract them، اب اس کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی وجہ سے، the prince of this world، بدروحوں کے سردار کی وجہ کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہیں رہے گا. یہ جو پہلا فریز ہے نا 25ویں آیت کا، اس نے ان کے خیالوں کو جان کر، اس کو انڈر لائن کر لیں. دس از دا کی. اس پورے پیسج کو کھولنے کے لیے یہ فقرہ ہماری مدد کرے گا، یہ فریز ہماری مدد کرے گا.
थोड़ी देर बाद मैं इसकी तरफ वापस आऊँगा। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। जीसस इज नाउ यूजिंग एनालॉजीज। वो मिसालें देकर साबित करना चाहता है कि उनकी सोच गलत है। उसने कहा, अगर मैं बालज़बूल जो बदरूहों का सरदार है, जिसको तुम बदरूहों का सरदार कह रहे हो, अगर मैं उसकी मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो फिर उसका कंट्रोल बदरूहों पर कैसे कायम रहेगा। अगर मैं उसी की मदद से उसके साथियों को निकाल रहा हूं तो उसकी तो बादशाही में फूट पड़ जाएगी। और अगर इब्लीसी अपनी पैरोकारों को निकालना शुरू कर देगा तो फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। वेरी लॉजिकल, कितनी मंतकी बात की खुदावंद यीशु मसीह ने। और अगर मैं बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं, बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। तो इस आयत को पढ़कर यूँ लगता है कि ये जो बदरूहों का सहारा एक सिस्टम है जो आज भी हमें नज़र आता है, और हमें प्रोफेशनल बदरूहें निकालने वाले भी नज़र आते हैं। ये उस ज़माने में भी होता था। और कौन होते थे ये लोग? ये लोग रिलीजियस इलीट ही में से थे, क्योंकि अगर किसी में बदरू होती थी तो उसको किसके पास लाया जाता होगा आपके ख्याल में? किसी काहिन के पास, किसी फ़कीह के पास, किसी फरीसी के पास लाया जाता होगा कि उसके लिए दुआ की जाए ताकि उसमें से बदरू निकल जाए। तो ये कारोबार उस वक़्त भी चल रहा था। तो यीशु ने उल्टा उनसे सवाल कर लिया कि अगर मैं बालज़बूल की मदद से निकालता हूँ तो फिर तुम्हारे बेटे, तुम्हारे जो पेटी बंद भाई हैं, वो किसकी मदद से बदरूहों को निकालते हैं, और वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। बिकॉज दे वुड नो, वो जो इस काम में मगन थे, जो इस काम को करते थे, दे वुड नो कि वो किसकी मदद से बदरूहों को निकालते हैं। आज मैंने कहा ये कारोबार की हद तक जा चुका है ये मामला। खुदा के लोग हैं जिनके कहने से बदरूहें टिक नहीं सकती, लेकिन उसके साथ वो जो काला इल्म और वो जो सिफली और ये वो सारी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो काम भी साथ साथ जारी हैं। तो उसने कहा, अगर मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो तो देन लेट योर सन्स ऑल्सो प्रूव कि वो किसकी मदद से बदरूहों को निकालते हैं। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से, और हमें ये मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह की सारी ज़मीनी खिदमत पाक रूह के ताबे थी। फ्रॉम द डे ही वॉज बैप्टाइज्ड इन द रिवर जॉर्डन, जिस दिन उसका बपतिस्मा हुआ और लोगों ने परिंदे की सूरत में खुदा के रूह को नाजिल होते हुए और यीशु पर आकर ठहरते हुए देखा, उसके बाद से पूरी यीशु मसीह की जो खिदमत थी वो पाक रूह के ताबे रही। तो यीशु मसीह अपना डिफेंस दे रहे हैं ना। उसने कहा, पहला आर्गुमेंट क्या था? इफ़ आई डू इट विद द हेल्प ऑफ बेएल्ज़ेबूब, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी बादशाही में फूट पड़ गई। और तुम्हारे बेटे, दूसरा आर्गुमेंट क्या, कि तुम्हारे बेटे भी तो ये करते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं, उनको तो पता है ना, तो वो तुम्हारे मुंसिफ होंगे। डोंट जज मी। और तीसरी बात क्या है कि अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। क्या कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह? खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाही का एक ट्रेलर दिखा रहे थे ना। जो बदरू गिरफ्तार आया शिफा पा कर गया, जो बीमार आया शिफा पा कर गया,
حتیٰ کہ جن مردوں کے پاس خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا وہ اٹھ کھڑے ہوئے. دس واز اے ٹریلر، دس واز اے اسنیک پریویو آف دا کنگڈم آف گاڈ. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بتا دیا کہ وہ خدا کی بادشاہی کا انعقاد کرنے آئے، اس کو انوگریٹ کرنے آئے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر میں خدا کے روح، پاک روح کے وسیلے سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو سمجھ لو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے قریب آ پہنچی ہے. اس کا مطلب کیا؟ What does that mean؟ کیا ہوگا جب خدا کی بادشاہی کنسومیٹ ہوگی؟ اس کا باقاعدہ طور پر جب خداوند یسوع مسیح اس کا آغاز تو ہو چکا ہے، جب اس کو کنسومیٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے عدالت ہوگی، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے اور کس نے ابدی ہلاکت کی طرف جانا ہے. تو خدا کی بادشاہی آنے کا یہاں پر جو مطلب ہے، خداوند یسوع مسیح جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں پاک روح کے وسیلے سے یہ سارے کام کر رہا ہوں تو یاد رکھو خدا کی بادشاہی تم تک آ پہنچی. دوسرے لفظوں میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خدا کی عدالت تم تک آ پہنچی. یو ول بی ججڈ ناؤ. تم نے جو یہ بات کی کہ میں بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، you have called upon yourselves the judgment of God. تم نے خود خدا کی عدالت کو آواز دے دی ہے. اب وہ عدالت تمہارے قریب ہے، اب تمہاری عدالت ہونے جا رہی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو اس کا نتیجہ بھی بتا دیا. جو الزام انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر لگایا، جس کا ڈیفنس خداوند یسوع مسیح یہاں پر دے رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا nobody can save you. You are doomed. ختم بات. تمہارے لیے اب آگے کچھ نہیں رہا. خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. اور پھر وہ اپنا ڈیفنس جاری ہے خداوند یسوع مسیح کا. یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا. ایک اور آرگومنٹ خداوند یسوع مسیح کا کہ بدروحیں جو ہیں وہ مافوق الفطرت ہیں، وہ ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہے. they are not natural, they are supernatural. تو بدروحوں کو نکالنے کے لیے آپ کو پہلے ان سے زیادہ زوراور ہونا پڑے گا، اور زوراور ہو کر ہی آپ اس کے گھر میں گھس سکتے ہیں. ابلیس کے گھر میں آپ صرف اس وقت گھس سکتے ہیں جب آپ اس سے زیادہ زوراور ہوں گے. ادروائز کیا ہوگا؟ منہ کی کھانی پڑے گی. کوئی نہیں گھس سکتا اور اگر گھس بھی گیا تو جب تک پہلے اس زوراور کو باندھ نہ لے he cannot do anything. تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس کے گھر میں گھس گیا ہوں اور میں اس کے بدروحوں کو صرف اپنے منہ کے کہے سے نکال دیتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ I am more powerful than Satan. میں اس سے زیادہ زوراور ہوں. and thus I can command the evil spirits out of people. تو باندھنے کی بات ہے. کیا ابلیس کسی ارے غیرے کو اپنے گھر میں گھسنے دے گا؟ اس کو اپنے جو اس کے حواری ہیں، اپنے ساتھی ہیں، ان پر حکم چلانے دے گا؟ نیور. اس لیے وہ کہتا ہے کہ I am greater than Satan himself. جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. ڈائیکاٹمی.
اور اس بات کو تو میں شاید کتنی ہی دفعہ کر چکا ہوں کہ دیر آر نو شیڈس آف گرے ان دا بائبل. In our relationship with Jesus, either we are for him or against him. یا ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں. یہ 50-50 یا بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. You have to be on either of the two sides. آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے. یسوع نے بھی بہت کلیئرلی بتا دیا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے. نو شیڈس آف گرے، نو ایمبیگوٹیز. سنڈے کو تو میں مسیح کے ساتھ ہوں، 6 دن میں کسی اور کے ساتھ ہوں. نو. اگر کمٹ کرنا ہے تو پھر اٹ وڈ بی اے لائف ٹائم کمٹمنٹ، اے ہول کمٹمنٹ ٹو دا لارڈ جیسس کرائسٹ. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا. اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے میں. ابھی ہم کچھ دن پہلے یسوع مسیح کے صلیبی کلمات پر غور کر رہے تھے، اور وہ جو معافی کا کلمہ تھا، اے باپ ان کو معاف کر، وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کنڈیشنل ہے. کنڈیشنل ہے. معافی ان کے لیے جو نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں. جو جانتے بوجھتے ہوئے رد کر دیں گے خدا کو، خدا کے بھیجے ہوئے نجات کے انتظام کو، خدا کے روح کے خلاف کفر بکیں گے، ان کے لیے معافی نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا نو ون ول forgive them، نہ اس جہان میں اور نہ آنے والے جہان میں. ان کی عدالت ہو چکی. کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے، خدا کی عدالت تمہارے پاس آ پہنچی ہے. ناؤ نتھنگ از گوئنگ ٹو سیو یو. اس بات پر بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ یہ آخر گناہ ہے کیا؟ یہ روح کے خلاف کفر یا روح کے خلاف گناہ ہے کیا؟ اور اس کی اتنی کڑی سزا کیوں ہے؟ اور وہ جو پہلا فریز تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا، اس نے ان کے خیالوں کو جان کر، وہاں جواب ہے اس کا کہ روح کے خلاف گناہ ہے کیا. اب دیکھیں کانٹیکس، دیکھیں سیاق و سباق، دیکھیں. شفا کا ایک معجزہ ہوا ہے، بہت بڑی شفا کا معجزہ ہوا ہے. بدروح نکل گئی، گونگا بولنے لگا، اندھا تھا دیکھنے لگا. بہت بڑا معجزہ ہوا. عام لوگ کس کنکلوژن پر پہنچے کہ ہو سکتا ہے یہی مسیح ہو؟ کیا فریسی یہ بات نہیں جانتے تھے؟ کیا فقیہ اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہوں گے؟ کیا وہ سردار کاہن اور جو باقی ریلیجس ایلیٹ آف دیٹ ٹائم تھی، کیا وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچی ہوگی کہ یہ مسیح ہے اور یہ پاک روح کی مدد سے یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ سب کو، اگر کوئی فریسی تھا، اگر کوئی کاہن تھا، اگر کوئی فقیہ تھا، زبانی حفظ کی ہوگی، کیا ہوا ہوگا انہوں نے پرانا عہد نامہ. دے نیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور یہاں پر جو لکھا ہے اس نے ان کے خیالوں کو جان کر، ایک تو یہ خداوند یسوع مسیح کی اومنیشینس کی طرف اشارہ ہے. ہی از اومنیشینٹ، وہ علیم کل ہے، اور چونکہ وہ علیم کل ہے اس لیے وہ خدا ہے. ایک تو یہ خداوند یسوع مسیح کی اومنیشینس کی طرف اشارہ، لیکن دوسرا کیا، اس نے ان کے دلوں کو کے خیالوں کو جان کر، کیونکہ دل میں وہ کیا سوچ رہے تھے، یہ مسیح ہے، ہو نہ ہو یہ مسیح ہے، اور ہو نہ ہو یہ خدا کے روح کی مدد سے یہ سارے معجزات کر رہا ہے.
لیکن وہ جو دل کی بات تھی یہاں تک آتے آتے کہیں اٹک رہی تھی، اس کو اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتے تھے وہ، ان کا بغض، ان کا کینہ، ان کا اناد ان کو روک رہا تھا۔ اور منہ سے کیا نکلا؟ یہ بال زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ سو یہ جو دوغلا پن تھا نا، یہاں کچھ اور ہے اندر، ادھر سے کچھ اور نکل رہا ہے، بیچ میں کہیں بات بدل گئی۔ یہ ہے اصل گناہ، جانتے بوجھتے ہوئے، دلوں میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ مسیح ہے، مسیح کو رد کر دینا۔ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے اس کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ان کے لیے معافی ہے؟ نو، خداوند یسوع مسیح نے بالکل کلیئرلی سٹیٹ کر دیا، اور کیا کہا؟ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اندر سے تو یہی بات اندر گردش کر رہی ہے نا کہ یہ مسیح ہے، یہ پاک روح کی مدد سے یہ سارے معجزات کرتا ہے۔ جو منہ سے نکل رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہ ابلیس کے مدد سے۔ تو پاک روح کو ابلیس سے مشابہت دے دی انہوں نے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ دوغلا پن جو ہے، جانتے بوجھتے ہوئے خدا کے مسیح کو رد کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے روح القدس کی منسٹری کو رد کرنا، یہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جن کے پاس علم ہے ان کے لیے معافی نہیں ہے، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں اور نہ، دیکھیں کتنی بڑی بات خداوند یسوع مسیح نے کر دی، they will never ever be forgiven، کبھی نہیں۔ جو جانتے پوچھتے ہوئے خدا کے بیٹے کو، خدا کے روح کو بیٹے کو رد کرے گا، خدا کے روح کو رنجیدہ کرے گا، معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا ابن آدم کے خلاف گناہ معاف ہو جائے گا، کفر معاف ہو جائے گا، تم ویسے ہی میرے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہو، معاف کی جائیں گی، فیوچر ٹینس، ول بی فارگیون، اور یہاں پر پیسو میں ہے بات، اس لیے کہ اس معافی کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے۔ تو یسوع کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں؟ اپنی صلیب کو، کہ صلیب کے بعد جواز پیدا ہو جائے گا ان کو معاف کیے جانے کا، لیکن جو اپنا دل سخت کر بیٹھے ہیں ان کے لیے انہوں نے تب بھی نہیں بدلنا۔ یہی فریسی تھے، یہی فقیہ تھے، یہی کاہن تھے جو صلیب کے نیچے کھڑے ہو کر یسوع کو تانے دے رہے تھے۔ They didn't want to admit، اور اس وقت تو ان کو بہانہ مل گیا نا، یہ صلیب پر لٹکا ہوا شخص کیسے کسی کو بچا سکتا ہے، یہ مسیح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں کچھ اور، کئی دفعہ یہ میرا ایک سے زیادہ دفعہ کا تجربہ ہے کہ کبھی جب بھی مجھے خداوند نے موقع دیا غیر مسیحی لوگوں سے بات چیت کرنے کا، ان تک انجیل پہنچانے کا، تو جب وہ آپس میں بعد میں بات چیت کر رہے ہوتے تھے کہ کہتا تو یہ سچ ہے، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، مان نہیں سکتے۔ تو دل میں کچھ اور ہونا اور باہر کچھ اور ہونا، یہ دوغلا پن جو ہے یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اور کب تک؟ نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے عالم میں، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی خداوند یسوع مسیح نے۔ اور گنجائش ہو بھی کیوں؟ آگے چلتے ہیں 33ویں آیت، یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا،
کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے. زبور کی کتاب آپ پڑھ لیجئے بارہا، پہلا زبور خاص کر آپ پڑھ لیجئے، وہاں پر انسانوں کو درختوں سے مشابہت دی گئی. ندی کے کنارے لگا ہوا درخت اور پھلدار درخت اور یہ ساری چیزیں، یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح اسی انالوجی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس نے کہا یا تو درخت کو بھی اچھا کہو، یعنی میرے کاموں کو تو شاید اچھا کہہ ہی دیتے ہو کہ میں بدروؤں کو نکالتا ہوں، لوگوں کو شفا دیتا ہوں، تو اگر میں وہ سارے کام کر رہا ہوں تو پھر درخت کو کیوں برا کہہ رہے ہو؟ ایک طرف یہ اگین یہ دوغلا پن ہے نا، کہ کام تو اچھے ہیں لیکن انسان اچھا نہیں ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یا تو اس کے پھل کو بھی اچھا یا درخت کو بھی برا کہو، اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح ایک طرف تو اپنی ذات کی طرف اشارہ کریں، دوسری طرف ان کی طرف بھی خداوند یسوع مسیح انگلی اٹھا رہے ہیں کہ تم جو برے ہو، یعنی ان کی تو عدالت ہو گئی نا، ان کے نزدیک عدالت آ پہنچی. انہوں نے کہا جو برے ہو، تم اچھے کام کر کے یہ پروف کرنا چاہتے ہو کہ تم اچھے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تمہارا پھل جو ہے یہ بتا دے گا کہ تم ہو کیسے. یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی یا اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے. اے سانپ کے بچوں، او بروڈ آف وائپرز. وائپرز وہ ہوتے ہیں نہایت خطرناک قسم کے زہریلے سانپ. اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ یعنی دوغلا پن کیا تھا، ریاکاری کیا تھی، کہ باہر سے تو وہ بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے تھے لیکن اندر ان کے زہر بھرا ہوا تھا. کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. تم جو میرے قتل کی طاق میں لگ گئے ہو، تم جو مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہو، تم نے جو مجھے عبادت خانے میں بلایا تھا تاکہ میری تضحیق کر سکو، مجھے کنڈیم کر سکو، تو تم کیسے اچھے ہو سکتے ہو؟ یو کین نیور بی. انہوں نے کہا جب دل ہی برا ہے. نئے عہد کا وعدہ کیا تھا خدا کا حزقیل نبی کے صحیفے میں، کہ میں ان کے اندر سے پتھر کا دل نکال کر گوشتین دل ڈال دوں گا. اس نے کہا تمہارا دل تو جا چکا، وہ تو سنگ دل بن چکا. اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. ہاں، ریاکاری کر کے تھوڑی دیر کے لیے نقاب اوڑھ کر آپ دوسروں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ نقاب اتر جائے گا اور پھر آپ کی اصل صورت دوسروں کے سامنے آ جائے گی. تو یسوع کی قتل کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا یہ کسی اچھے دل سے یہ خیالات نکل سکتے ہیں؟ کسی اچھے دل سے یہ خیال نکل سکتا ہے کہ مجھے نیچا دکھایا جائے، میری بے عزتی کی جائے، مجھے قتل کر دیا جائے؟ نہیں، ان کا تمہارے دل ہی ٹرانسفارمڈ نہیں ہے. یور ہارٹس آر ناٹ سرکمسائزڈ. تمہارے دلوں کا ختنہ ہی نہیں ہوا، اس لیے اندر سے اچھی چیز نکلنے کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور یسوع مسیح نے کہا جو کچھ کہو کہ، ہے نا، وہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹیکٹیو سیریز دیکھی ہو، پولیس والے سیریز دیکھی ہو یا موویز دیکھی ہو، تو وہاں پر اکثر جب پولیس والے جب گرفتار کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے یا نہیں، بٹ ان دا ویسٹ جب پولیس والے کسی ملزم کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو کچھ بھی کہا it can be held against you in the court of law. ایک دفعہ جب گرفتار ہو گئے تو اس کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے خلاف گواہی کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے ابھی کیا کہا؟ اچھا انسان جو ہوتا ہے،
اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو جو منہ پر آتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے. سو بی کیئرفل. واٹ ایور یو سے will be held against you at the day of judgment. اور ظاہر ہے دل اچھا ہوگا تو اچھی بات نکلے گی، دل برا ہوگا تو پھر بری بات نکلے گی، اور وہ بری بات ثبوت ہوگا کہ اندر کیا ہے. کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. اٹس اے ریفلیکشن. جو ہماری گفتار ہے، جو ہمارا کلام ہے، وہ ریفلیکشن ہے کہ اندر کیا. اگر اندر گند ہے تو کبھی بھی کوئی اچھی چیز منہ سے نہیں نکلے گی. اگر نکلے گی بھی تو وہ پریٹینشن ہوگی، وہ پریٹینڈ کیا جانا ہوگا، وہ اصل نہیں ہوگا، وہ ریاکاری ہوگی، عیاری ہوگی. اور اگر دل اچھا ہے، if the heart has been circumcised, if the heart has been replaced اور transformed، تو پھر اندر سے نکلنے والی جو باتیں ہیں وہ بھی اچھی ہوں گی. اور یسوع نے کہا ادھر یا تو وہ باتیں تمہیں قصوروار ٹھہرائیں گی یا وہ باتیں تمہیں قابل ستائش ٹھہرائیں گی. And these people had malice in their hearts. اور اندر ملیس ہوگی تو یہاں سے سلینڈر ہی نکلے گا نا، اچھی بات تو نکلنے نہیں لگی. تو اندر نفرت تھی خداوند یسوع مسیح کے لیے، اندر کینہ تھا، بغض تھا، تو اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش تھی. تو نکلا کیا؟ یہ بالزبول کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہے. اور پھر یسوع کو ان کو ریپریمانڈ کرنا پڑا کہ میں ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ کہنے کے ساتھ ہی تم نے خدا کی عدالت کو اپنے اوپر بلا لیا ہے. Now you cannot be saved neither in this world nor in the world to come. Dire consequences، بھیانک انجام ہے اس دوغلے پن کا، کہ اندر تو جان لینا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے، لیکن اس کو ایڈمٹ نہ کرنا یا اس کو کوئی اور نیگیٹو رنگ دے دینا. یہ جو ڈائیکوٹمی ہے، یہ جو دوغلا پن ہے، یہ نقصان دہ ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا یا تو میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، کوئی بیچ کا ایریا ہمارے پاس نہیں ہے. مخالفت بڑھ رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اور کٹیلی ہوتی چلی جا رہی ہے. مزید دیکھیں گے. خداوند نے زندگی دی تو اگلی بائبل اسٹڈی میں. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.